اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصمت منجات، خاموشی نجات کا باعث ہے۔ الصمت منجات، خاموشی نجات کا باعث ہے۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، مبادی و صرف ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور سوال نمبر آج 27 ہے، 27۔ سوال کیا ہے جی، متى یکون الفعل لازما، فعل متى یکون الفعل لازما، فعل کب لازم ہوتا ہے؟ فعل کب لازم ہوتا ہے؟ بڑا مہم سوال مطرح کیا ہے اگر جان، ٹھیک ہی نہیں۔ اکثر ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے یہ فعل لازم ہے، متعدی ہے، کیا ہے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی، کیا ہے یہ فعل متعدی ہے، یہ لازم ہے، کہاں سے یہ ہمیں پتہ چلے؟ تو یہ بتا رہا ہے یہاں اس جگہ کے اوپر کچھ طریقہ آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، کہ فعل متى یکون الفعل لازما، فعل کب لازم ہوتا ہے، یہ جو باتیں ابھی بتا رہا ہے، جب ایسا ہو تو سمجھو وہ فعل لازم ہے۔ بڑا اچھا طریقہ دے دیا نا ہمیں، ٹھیک ہے۔ فعل لازم کب ہوتا ہے اگر جان؟ توجہ، نمبر 1، جب وہ فعل غریزہ پر دلالت کرے، یا وہ جو غریزہ کے قریب ہے، ما یقرب منہا، یا وہ چیز جو غریزہ کے قریب ہے اس پر دلالت کرے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ فعل لازم ہوتا ہے جی۔ اچھا ہم جی دیکھیں کہیں لازم ہے یا متعدی، کیا طریقہ ہے؟ کچھ ایک حد تک کیا ہے وہ جی، جب فعل غریزہ پر دلالت کرے یا وہ چیز جو غریزہ کے قریب ہے اس کو لازم سمجھ لو۔ بھائی غریزہ کیا ہے؟ غریزہ نا اندرونی کیفیت ہوتی ہے، انسان کے اندر والی جو کیفیات ہیں نا ان کو نا غرائز کہتے ہیں، غرائز، اندرونی کیفیت۔ جب ایک فعل ہے اس فعل کے معنی پہ غور کرو نا، جب اس میں غریزہ ہے یا غریزہ کے قریب ہے تو وہ فعل لازم ہوگا۔ جیسے جناب شجاع، شجاعت اندر کی بات ہے، باہر کوئی نظر آتی ہے، شجاع ہی نہیں، شجاعت اندر سے اس کا تعلق ہے، اندرونی کیفیت ہے۔ شجاع، ٹھیک ہے۔ حسنا، اچھا ہونا، زیبا ہونا، زیبا باطنی، اندر کی بات ہے ساری، ٹھیک ہے نہیں، غرائز باطنی ہے۔ اچھا جی، 2 اگر جان، جب فعل حیت پر دلالت کرے، ہر وقت فعل ایک حیت اور شکل پر دلالت کرے تو اس وقت فعل لازم ہوتا ہے۔ تالا، ٹھیک ہے نا، تالا لمبا ہونا ایک حالت ہے، یہ نہیں۔ کسرا، چھوٹا ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، یہ ایک حیت ہے۔ فعل جب حیت اور شکل پر دلالت کرے نا، کوئی فعل ہو، سمجھو وہ لازم ہے۔ 2 بتا دیے طریقے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، جب کسی فعل میں لون کا معنی ہوگا نا، رنگ کا، سمجھو لازم ہے۔ کیا مزے والی بات ہو گئی اگر جان، صحیح ہے۔ یعنی یہ چند ایک چیزیں ہمیں یاد ہوں تو کم از کم ان میں تو نہیں پھنسیں گے نا کہ یہ لازم ہے یا متعدی، جب ان کو دیکھیں گے کہیں بھائی یہ تو لازم ہے، لازم، ٹھیک ہے۔ باقی پھر طریقہ کار جو ہے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، معنی کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی بالآخر ہم لوگ کہیں نہ کہیں نا اس میں تھوڑا گیچ رہتے ہیں کہ متعدی کون ہے، لازم کون ہے۔ ویسے بتایا ہوا تو ہے، فعل متعدی وہ ہے جو فاعل سے گزر کر مفعول تک اس کا معنی پہنچتا ہے، اور فعل متعدی وہی ہے جو فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچتا ہے، لازم وہ ہے جو فاعل پہ اکتفا کر جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی تھوڑا کھول کے بات ہو جائے نا تو ذرا اچھا رہتا ہے۔ تو ابھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ فعل لازم کب ہوتا ہے؟ فعل لازم کب ہوتا ہے؟ جب نمبر 1 غریزہ پر دلالت کرے، نمبر 2 جب حیت پر دلالت کرے، نمبر 3 جب لون اور رنگ کے معنی میں ہو، نمبر 4 جب اس فعل میں عیب یا حلیہ پر دلالت کرے، نمبر 5 جب اس فعل میں نظافت یا کثافت کا معنی ہو، نمبر 7
جب فعل میں خلو اور امتلا کا معنی ہو، خالی ہونے کا اور بھر جانے کا، پر ہو جانے کا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، جب بعد عوارض طبعیہ پر دلالت کرے، جیسے غضب مارضہ، تو وہ فعل بھی اگر جان لازم ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بڑا سادہ سی بات ہے۔ فعل لازم کب ہوتا ہے؟ جناب تقریباً 8 مقامات بتائے ہیں جہاں فعل سمجھو لازم ہے، متعدی نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ 8 مقام ہیں۔ پہلا، جب فعل میں غریضہ کا معنی ہو۔ نمبر 2، جب اس میں حیت کا معنی ہو۔ نمبر 3، جب اس میں رنگ پایا جائے۔ نمبر 4، جب اس میں عیب کا معنی پایا جائے۔ نمبر 5 ہو گئے نا، جب اس میں نظافت یا کثافت پائی جائے۔ نمبر 6 اگر جان، جب اس میں خالی ہونے کا یا پر ہونے کا معنی پایا جائے۔ نمبر 7 ہے یا 8 ہے، جب اس میں بعض عوارض طبعیہ پائے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو 7 یا 8 مورد یہ بتائے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ یکون الفعل لازما، فعل لازم ہوتا ہے۔ اذا دل علی غریضۃ، جب وہ فعل غریضہ پر دلالت کرے، یعنی اندرونی کیفیت، او ما یقرب منہا غریضہ کی طرف جا رہی ہے، یا وہ فعل جو کیا ہو آگے جان غریضہ کے قریب ہو، اس پر دلالت کرے۔ ما یقرب منہا یعنی وہ فعل جو قریب ہے، منہا اس غریضہ کے۔ نہ وہ شاجوہا وہ شجاع ہوا، حسنا وہ زیبا ہوا، وہ اچھا ہوا، ٹھیک ہے۔ او حیاتن یا وہ فعل، یعنی اذا دل علی غریضۃ، اذا دل علی حیاتن، اذا دل جب وہ فعل لازم حیت پر دلالت کرے، جب وہ فعل حیت پر دلالت کرے، حیت شکل، نہ وہ تالا وہ طولانی ہوا، کسرا وہ کوتا ہوا، وہ چھوٹا ہوا، ٹھیک ہے، کسرا چھوٹے قد والا ہوا، تالا وہ طولانی ہوا، تو یہ ایک شکل ہی تو ہے نا، بڑا طولانی ہونا، چھوٹا ہونا۔ او لونن اذا دل علی لونن، رابطہ دیتے ہوئے اذا دل، یا جب وہ فعل دلالت کرے لون پر، لازم ہوگا اس وقت۔ نہ وہ زارے کا و داکنا، زارے کا لون ہے نا، آسمانی رنگ کو زارے کا کہتے ہیں۔ داکنا ایسا رنگ ہے جو سیاہی مائل ہے، سیاہی مائل جو رنگ ہے نا، اس کو داکنا کہتے ہیں۔ سیاہی کی طرف مائل ہے وہ رنگ جو سیاہی مائل ہے، اس کو داکنا کہا گیا ہے۔ او عیب او حلیت، رابط دو، اذا دل علی عیب او حلیت، یا وہ عیب یا حلیہ پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی وہ فعل کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ حلیت حالت، عیب حلیت حالت۔ نہ وہ آویرا، اندھا، آویرا کہتے ہیں اندھا، عیب ہے یا نہیں؟ آویرا اندھا ہے۔ غائدہ کہتے ہیں نازک بدن کو، نازک بدن کو غائدہ، تو یہ اس کی ایک حالت ہے۔ او نظافتن او دنسن اذا دل علی، ملاتے آؤ، جب فعل دلالت کرے نظافت یا دنس یعنی کثافت میل پہ، تو وہ فعل بھی کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ نہ وہ طاہرا وہ پاک ہوا، طاہرا نظافت ہے، قاذورا وہ نجس ہوا، ٹھیک ہے نا، تو قاذورا میں دنس ہے، نجاست ہے، طاہرا میں نظافت ہے، لازم ہے، یہ فعل لازم ہے۔ اذا دل علی، توجہ، اذا دل علی خلو و امتلاء، خلو خالی ہونے کو کہتے ہیں، امتلاء پر ہونے کو کہتے ہیں۔ نہ وہ فارغا وہ خالی ہوا، و شابہا وہ پر ہوا، شابہ بھر جانا، پر ہو جانا۔ توجہ فرمائی۔ اذا دل علی بعض العوارض طبعیہ، یا فعل بعض عوارض طبعیہ پر دلالت کرے تو بھی لازم ہوتا ہے۔ نہ وہ غضبا عوارض طبعیہ ہے، غضبا وہ غضب ناک ہوا، مارضا وہ مریض ہوا، میرے عزیزو،
تو یہاں مطلب آپ نے اس کو ملاحظہ فرما لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ لیں آگے جان بھائی، یہ سوال کے اندر کیا بتایا جی؟ سوال کے اندر یہ بتایا ہے کہ فعل کب لازم ہوتا ہے۔ تقریباً 7 موارد ہیں جہاں جناب فعل لازم ہوتا ہے، ٹھیک، فوراً کہو فعل لازم ہے۔ جب وہ فعل غریضہ پر دلالت کر رہا ہو، جب حیت پر دلالت کرے، جب لون پر دلالت کرے، جب عیب پر دلالت کرے، جب نظافت یا دنس پر دلالت کرے، جب خلو و امتلاء پہ دلالت کرے، جب بعض عوارض طبیعہ پہ دلالت کرے۔ یہ 7 ایک مورد بنتے ہیں جہاں فعل لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، آگے توجہ کرو۔ فائدۃن، فائدۃن میں بتا رہے ہیں کبھی کبھی نا فعل کے لازم ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے نا، جب نیچے والے جو اوزان میں بتا رہا ہوں نا اس پر آیا ہو نا تو وہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک تو فعل لازم کے پہچاننے کا طریقہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ فعل لازم ہوتا ہے جب یہ جو 7 پوائنٹ بتائیں، غریضہ ہے، لون، عیب، نظافت، خلو، امتلاء، بعد، ایک یہ مد نظر رکھنا ہے۔ اور کبھی کبھی کہتے ہیں فعل کے لازم ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے جب ان اوزان پہ ہو نا، صرف میر میں بھی آپ نے پڑھے ہیں، سادہ میں بھی پڑھا، صرف سادہ میں، ان اوزان پہ جب فعل ہو نا تو وہ فعل کیا ہوتا ہے جان؟ لازم ہوتا ہے۔ مثلا انفعلا پڑھتے آ رہے ہیں یا نہیں سر میر میں، انفعلا والا وزن لازم ہے، تفعللا لازم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لازم ہے۔ اچھا جی، افعللا لازم ہے، افعنللا لازم ہے، افعلا لازم ہے۔ تو لہذا یہ جو اوزان ہیں نا، انفعلا، تفعللا، افعللا، افعللا، افعنللا، افعلا، ان اوزان پہ جو ہو وہ بھی لازم ہے، بتایا ہے صرفیوں نے۔ ان اوزان جو بتائیں ان پہ جو ہوگا وہ بھی لازم ہوگا۔ ایک یہ ہمیں مدد مل گئی لازم کو پہچاننے کی۔ اچھا، بقیہ جو اوزان ہیں جو ابھی بتائے ہیں ان کے علاوہ بعد میں غالباً متعدی ہوتا ہے، متعدی کا غلبہ ہے۔ بقیہ جو اوزان ہیں انفعلا، تفعللا کے علاوہ جو یہاں بیان نہیں ہوئے، بقیہ اوزان میں بعض غالباً متعدی ہوتے ہیں میرے بچے، ٹھیک ہے۔ جو غالباً متعدی ہیں وہ وزن کون سے ہیں؟ غالباً متعدی والے وزن فعلا، افعلا، فاعلا، استفعلا، یہ جو اوزان ہیں یہ جناب غالباً متعدی ہیں، اور بعض غالباً لازم ہیں، بعض غالباً متعدی، بعض غالباً لازم ہیں، جیسے جناب تفعلا، تفاعلا، افتعلا، ٹھیک ہے نا، یہ غالباً لازم ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہچاننے کا کیا طریقہ ہے جی؟ کتب لغت ہیں جناب، توجہ۔ فائدۃن، وقد یستدل علی لزوم الفعل، کبھی کبھی فعل کے لازم ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اذا ورد من الاوزان التابعۃ، جب وہ فعل نیچے والے اوزان میں سے آیا ہو۔ وہ جی کون ہے اوزان تابعہ؟ وہیا انفعلا، باب انفعال ہے جی، تفعللا، ٹھیک ہے، رباعی مزید فی کا باب ہے، افعلا، ثلاثی مزید فی کا باب، مرہ والا باب افعلال، افعللا، رباعی، رباعی مزید فی کا باب، ایک شعرہ والا وزن، افعللا، رباعی مزید فی والا، افعنللا، رباعی مزید فی، اہرنجمہ والا، ٹھیک، افعالا، اہمارا، باب افعلال، ثلاثی مزید فی والا، یہ جو تھے نا یہ لازم ہیں۔ اما بقیت الاوزان فبعضها تغلب فی التعدیہ، اما جو بقیہ اوزان ہیں فبعضها، بعض اوزان ان میں یہ ہیں جن میں متعدی ہونے کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، فبعضها
تغلب فی تعدیہ، بعد میں تعدی ہونے کو غلبہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، متعدی ہونے کو غلبہ دیا جاتا ہے، وہیا، ٹھیک ہے، فعلا ہے وہ باب تفعیل ہے، افعلا باب فعل ہے، فعلا باب مفعلہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، استفعلا باب استفعال ہے، یہ غالباً متعدی ہیں۔ وَبَعْضُهَا يَغْلِبُ فِيهِ اللُّزُومُ، بعض اوزان وہ ہیں جن میں لزوم ہونے کا غلبہ ہے، لازم ہوتے ہیں، وہی اور وہ کون ہے؟ تفعل باب تفاعل تصرف والا، تفاعل باب تفاعل تضاربا، افتعل، ٹھیک ہے، باب افتعال اقتصبا، ٹھیک ہے جان، یہ جو باب ہیں باب تفاعل اور باب افتعال یہ غالباً لازم ہوتے ہیں۔ ولا تمکن معرفت ذلک الا من کتب اللغت، ان کی معرفت ممکن نہیں ہے الا من کتب اللغت، مگر کتب لغت سے، کتب لغت سے ان کی معرفت ممکن ہے میرے عزیزو۔ اگلی توجہ کرو اگلے سوال پہ، وہ کیا ہے جناب علی؟ کیف یصیر اللازم متعدیا، لازم متعدی کیسے ہوتا ہے؟ فعل لازم متعدی کیسے ہوتا ہے؟ جس کو ہم پچھلی سابقہ کتابوں میں نہیں سر میر وغیرہ میں کہتے تھے فعل لازم کو متعدی بنانے کا کیا طریقہ ہے، بالفاظ دیگر یہی کہنا چاہتا ہے نا، کیف یصیر اللازم متعدیا، لازم متعدی کیسے ہوتا ہے جی، لازم متعدی کیسے ہوتا ہے؟ وہی طریقے جناب، لازم کو متعدی کرنے کے طریقے باب افعال کے ذریعے، عین کلمہ کی تضعیف ہے، حرف جر کے ذریعے بتا رہا ہے، بڑا سادہ سی بات ہے، توجہ کرو۔ یصیر اللازم متعدیا، فعل لازم متعدی ہو جاتا ہے بدخول حمزۃ النقل، حمزہ نقل کے داخل کرنے سے، علی اولہ، فعل کے شروع میں حمزہ نقل کے داخل کرنے سے، بھائی حمزہ نقل یعنی چی، حمزہ نقل یعنی حمزہ باب افعال یار، حمزہ نقل کے داخل کرنے سے، علی اولہ، اس فعل کے شروع میں حمزہ نقل کے داخل کرنے سے یعنی باب افعال، حمزہ نقل کا اشارہ حمزہ باب افعال ہے نا، وہ اکرما او تضعیف عین ہی، یا عین کلمے کی تضعیف کرنے سے لازم متعدی ہو جاتا ہے نہ، وہ کرما، توجہ فرمائی، تیسرا طریقہ، او بواسطہ حرف الجر، یا حرف جر کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ رغبت فی العلم، میں نے علم میں رغبت پیدا کی، واعرضت عن الکسل، یہاں ان کے ذریعے ہوا ہے، اعرضت عن کے ذریعے جو تھا نا لازم متعدی ہوا ہے، میں نے سستی سے دوری کی، اعرضت عن الکسل، میں نے سستی سے دوری کی، ٹھیک ہوگی میرے آقا جان، بات سادہ سی بات تھی۔ فائدتن، فائدہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا ایک فعل میں متعدی ہونے کے طریقے جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کہ ایک فعل ہو طرق تعدیہ جو ابھی آپ نے پڑھے، باب افعال، تضعیف، حرف جر، یہ جو متعدی ہونے کے طریقے ہیں یہ ایک فعل میں سارے کے سارے جمع ہو جائیں، نہیں ہو سکتا ہے، ایک فعل میں متعدی ہونے کے طریقے جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مگر شاذ و نادر کہیں جمع ہو جائیں تو ہو جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ متعدی ہونے کے طریقے کسی ایک فعل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ فائدتون ان طرق التعدیۃ لا تجتمع فی کل فعل، متعدی ہونے کے طریقے جمع نہیں ہوتے ہیں فی کل فعل، یعنی ایک فعل میں، اشارہ ایک فعل میں متعدی ہونے کے طریقے جمع نہیں ہوتے ہیں۔ فلا یقال جلست بزید اے اجلستہ، کیا کہنا چاہتا ہے بطور مثال جو دے رہا ہے، یعنی اجلستہ، ہو تو مراد تو زید ہے نا، اجلستہ زیدن کی جگہ، ہو سے مراد زید، اجلستہ زیدن کی جگہ جلستہ بزید نہیں کہا جائے گا،
متعدی ہونے کا وہ طریقہ جو اجلستو کے ذریعے آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دوسرا طریقہ بھی کے ذریعے بھی کر دیں، ٹھیک ہے، کہ جلستو بزیدن بھی وہی ہے، اے اجلستو ہو سے مراد زید، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک فعل میں متعدی ہونے کے طریقے جمع نہیں ہو سکتے آقا جان، یعنی عرض کر رہا ہوں اجلستو زیدن کی جگہ جلستو بزیدن نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان طرق التعدیۃ لا تجتمع فی کل فعل، متعدی ہونے کے طریقے ایک فعل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ فلا یقال جلستو بزیدن، اے اجلستو ہو یعنی زید، یعنی اجلستو زیدن کی جگہ جلستو بزیدن فلا یقال نہیں کہا جائے گا۔ وینظر اجتماعها فی بعض الافعال، اجتماعها یہ طرق تعدیہ بعض افعال میں جمع شاذ و نادر ہوتے ہیں، ینظر شاذ و نادر جو ہے نا، اجتماع ہوا طرق تعدیہ جمع ہوتے ہیں بعض افعال میں۔ فیقال پس کہا جائے گا، دیکھو یہاں جمع ہوئے ہیں، ارجعتہ میں نے اس کو پلٹایا، ٹھیک ہے، یہ باب افعال کے ذریعے بھی کر دیا ہے۔ رجعتہ میں نے اس کو پلٹایا، باب تفعیل کے ذریعے بھی کر دیا اس کو متعدی۔ ورجعت بہ میں نے اس کو پلٹایا، یہ حرف جر کے ذریعے بھی کر دیا یہاں متعدی، ٹھیک ہے۔ یہ شاذ و نادر ہے کہ ایک فعل میں باب افعال پہ بھی لے جائیں، باب تفعیل کے ذریعے بھی متعدی کر دیں اور اس کو حرف جر کے ذریعے بھی متعدی کر دیں، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ بعض افعال میں ممکن ہے شاذ و نادر ہوا ہو، یہ بتایا جا رہا ہے جان، سمجھے بات کو۔ فائدتن ان طرق التعدیۃ لا تجتمع فی کل فعل، متعدی ہونے کے طریقے فعل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ فلا یقال جلستو بزیدن اجلستو، اجلستو ہو یعنی زید، اجلستو زیدن کی جگہ جلستو بزیدن نہیں کہا جائے گا۔ وینظر اجتماعها فی بعض الافعال، اجتماعها تعدیہ کے طریقوں کا جمع ہونا نادر ہے بعض افعال میں۔ فیقال پس کہا جائے گا ارجعتہ میں نے اس کو پلٹایا، یا رجعتہ باب تفعیل کے ذریعے یا حرف جر کے ذریعے، رجعت بہ، اس میں تینوں طریقے جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلی بات ہے آگا جان، آخری سوال ہے لیکن توجہ فرمانی ہے، لطف آئے گا۔ کیف یصیر المتعدی لازما، متعدی لازم کیسے ہو جاتا ہے؟ ابھی یہاں پہلے کا عکس ہے، ٹھیک ہی نہیں، فعل متعدی لازم کیسے ہو جاتا ہے تو متعدی کو بھی لازم کر دیتے ہیں آگا جان، فعل متعدی کو بھی لازم بنا دیں، کر سکتے ہیں۔ یس متعدی لازم ہو جاتا ہے جب اس کو بنایا جائے مطاوعہ کے لیے، متعدی کو جب مطاوعہ کے لیے بنایا گیا ہو، توجہ، تو اس وقت وہ لازم ہو جاتا ہے، متعدی لازم ہو جاتا ہے، سمجھیے نا، متعدی لازم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تمام افعال سے نا، تمام افعال سے اوزان مطاوعہ کا بنانا ممکن نہیں ہے، فائدہ نمبر 1 میں بتا رہا ہے۔ تمام افعال کو آپ کہیں کہ جی میں ان کا نا وہ بنانا چاہتا ہوں مطاوعہ، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ضربتہ ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا ضربتہ فن ضربا، قتلتہ فقتتلا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم تمام افعال سے مطاوعہ بنا ڈالیں، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے فائدے میں میرا جان یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اوزان مطاوعہ جو ہیں وہ نا دلالت کرتے ہیں جس پر فعل مجہول دلالت کرتا ہے، اوزان مطاوعہ دلالت کرتے ہیں جس پر مجہول دلالت ہوتی ہے۔ اجتمع، انزعجا، تقطع، ان میں مجہول کا معنی ہے، جمع، ازعجا، قطع، ٹھیک ہے جی جناب، توجہ کرو۔ یصیر المتعدی لازما، متعدی لازم ہو جاتا ہے اذا بنی للمطاوعۃ، جب مطاوعہ کے لیے بنایا جائے متعدی کو، نحو جمعتہ فتجمع، جمعتہ میں نے اس کو جمع کیا، فتجمع پس وہ جمع ہو گیا۔
کلبتہ فن کلبا، کلبتہ میں نے اس کو پلٹایا، فن کلبا پس وہ منقلب ہو گیا، جمعتہ فاجتمع میں نے اس کو جمع کیا، فاجتمع پس وہ جمع ہو گیا، ودحرجتہ فتدحرج میں نے اس کو پلٹایا، فتدحرج پس وہ پلٹ گیا۔ نا غلطہ نیدم کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے اس کو مطلب ہے پلٹی دی نا تو وہ پلٹ گیا۔ فوائد لا يمكن بناء اوزان المطاوعۃ من جمیع الافعال، تمام افعال سے اوزان مطاوعہ کا بنانا ممکن نہیں ہے۔ فلا یقال ضربتہ فن ضربا پس نہیں کہا جائے گا فلا یقال ضربتہ فن ضربا، ٹھیک ہے، وقتلتہ فقتتل یہ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ دو، ان اوزان المطاوعۃ تدل علی ما یدل علیہ المجہول، اوزان مطاوعہ دلالت کرتے ہیں جس پر مجہول دلالت کرتا ہے۔ توجہ، ان اوزان المطاوعۃ تدل علی ما یدل علیہ المجہول، اوزان مطاوعہ دلالت کرتے ہیں اس چیز پر جس پر مجہول دلالت کرتا ہے۔ فإن اجتمع ان رعج وتقطع مثلا ہے بمعنی جمع وأضعج وقطع، اجتماع ان رعج تقطع کا کیا معنی ہے؟ جمع اضعج قطع کے معنی میں، اجتماع جمع ان رعج اضعج کے معنی میں، تقطع قطع کے معنی میں ہے۔ اوزان مطاوعہ دلالت کرتے ہیں ما یدل علیہ المجہول جس پر مجہول دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثالیں دی، وَلَكِنَّ هُنَاكَ فَرْقًا يَسِيرًا لا بد من ملاحظتہ، لیکن وہاں یعنی اوزان مطاوعہ اور مجہول میں تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو کہہ دی اوزان مطاوعہ دلالت کرتے ہیں جس پر مجہول دلالت کرتا ہے، تو پھر بھئی اوزان مطاوعہ اور مجہول میں فرق کیا ہے؟ نقطہ دقیق ہے، غور طلب ہے کہ بھائی پھر اوزان مطاوعہ اور فعل مجہول میں فرق کیا ہے جی؟ وَلَكِنَّ هُنَاكَ فَرْقًا يَسِيرًا، وہاں یعنی اوزان مطاوعہ اور مجہول میں فرقاً یسیراً تھوڑا سا فرق ہے، لا بد من ملاحظتہ ہی اس فرق یسیر کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ فإن المجہول یعتبر فیہ التفات الذہن الی الفاعل المحذوف، فعل مجہول میں معتبر ہوتا ہے کیا کرنا ہوگا جی؟ التفات الذہن الی الفاعل المحذوف، مخاطب کے ذہن کو توجہ دلانا ہے فاعل محذوف کی طرف، لغرض فی نفس المتکلم میں، کہ فاعل محذوف ہے غرض کی خاطر جو نفس متکلم میں ہے، متکلم کے نفس میں ہے، کما سترى فی باب النحو، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس کو باب نحو میں۔ واما هذه الاوزان، اما یہ جو اوزان مطاوعہ ہیں نا، فیعتبر فیہا حصول الاثر فی المفعول، مطاوعہ میں اثر کا حاصل ہونا معتبر ہے مفعول میں، کہ اثر حاصل ہوا ہے مفعول میں، من غیر التفات الی الفاعل السببی، توجہ نہیں ہوتی ہے اس میں، اوزان مطاوعہ میں فاعل سببی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آخری نقطہ نا میرے دل میں ابھی باقی ہے کہ پتہ نہیں پہنچا ہی کہ یہ نہیں، وَلَكِنَّ هُنَاكَ فَرْقًا يَسِيرًا سے، ٹھیک ہے۔ دوسرے فائدہ میں ہم نے کہا ہے اوزان مطاوعہ دلالت کرتے ہیں جس پر مجہول دلالت کرتا ہے، جب یہ بات ہو گئی مثال بھی دے دی اس نے، تو یہاں سے لکن هُنَاكَ فَرْقًا يَسِيرًا کس کس میں؟ مطاوعہ کے اوزان میں اور مجہول کے درمیان میں نا میرے بچے میرے عزیزو فرق بیان کر رہے ہیں کہ بالآخر مطاوعہ اور مجہول میں فرق کیا ہے؟ مجہول میں یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو متوجہ کرنا ہے کہ فاعل محذوف ہے، فاعل محذوف ہے۔ مجہول میں مخاطب کی توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے کہ وہ توجہ کرے کہ فاعل محذوف ہے۔ کیوں محذوف ہے؟ کوئی مقصد تھا متکلم کی نظر میں جو کہ باب نحو میں آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ سامعین کو پتہ ہی نہ چلے، ٹھیک ہے، فاعل کون ہے
وہ بتانا ہی نہیں چاہتا، جان بوجھ کر کہتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کون یہ کام کر گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ممکن ہے وہ کوئی اتنا ایسا کام ہے کہ وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، فائل کا نام ہی نہیں لینا چاہتا جس نے کہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فائل مشہور اتنا ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مختلف علتیں بیان ہوئی ہیں نا نحو میں، ان میں سے مجہول میں یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن کو متوجہ کرنا ہے، فائل معذوف ہے کسی غرض کی بنا پر۔ فعل مجہول میں توجہ کس کی طرف ہوتی ہے بلا؟ فاعل معذوف کی طرف ہوتی ہے۔ فعل مجہول میں توجہ فاعل کی طرف ہے کہ فاعل معذوف ہے، لیکن اوزان مطابع میں کیا ہے؟ توجہ کہاں ہوتی ہے؟ توجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اثر مفعول میں حاصل ہو گیا ہے، اثر مفعول میں حاصل ہے، توجہ نہیں ہے، فاعل کوئی ہو ایمان من غیر التفات فاعل سببی، فاعل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اوزان مطابع میں اثر کی طرف توجہ ہے بچے، اوزان مطابع میں توجہ ہے کہ یہ اثر مفعول میں آ گیا ہے، حاصل ہوا ہے، لیکن فعل مجہول میں توجہ فاعل کی طرف ہے کہ فاعل حذف ہے۔ میری بات پہنچی یا نہیں؟ فعل مجہول میں توجہ فاعل معذوف کی طرف ہے کہ آغا فاعل معذوف ہے، فعل مجہول ہے یعنی فاعل کوئی نہیں۔ اوزان مطابع میں توجہ اثر کی طرف ہے کہ اثر مفعول میں حاصل ہو گیا ہے، فاعل کوئی ہو، فاعل سببی کی طرف توجہ ہماری کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرق تو ہے نا۔ دوبارہ ترجمہ سنیں، ان اوزان المطابعۃ تدل علی ما یدل علیہ المجہول، اوزان مطابع دلالت کرتے ہیں علامہ اس چیز پر جس پر مجہول دلالت کرتا ہے۔ فإن اجتمع ان ضجع وتقطع مثلا ہے بمعنی جمع وأزعج وقطع، ان کے معنی میں ولکن هناک فرقا یسیرا، لیکن وہاں ایک فرقا یسیرا تھوڑا سا فرق ہے، کہاں؟ اوزان مطابع اور مجہول میں، لا بد من ملاحظت ہی، ضروری ہے اس فرق کی طرف ملاحظہ کرنا۔ فإن المجہول یعتبر فیہ التفات ذہن الی الفاعل المحذوف، توجہ فرما رہے ہیں، فعل مجہول میں یعتبر فیہ، اس میں معتبر ہے التفات الذہن، ذہن کو متوجہ کرنا، ذہن مخاطب کو الی الفاعل المحذوف، فاعل معذوف کی طرف، لغرض، غرض کی خاطر، فی نفس المتکلم، جو متکلم کے نفس میں ہے کہ یہاں فاعل آگا حذف ہے، فعل مجہول ہے، فاعل حذف ہے، کیوں حذف ہے؟ مقصد ہے، متکلم کا کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے فاعل نہیں لایا ہے۔ 3-4 وجہ بتائی ہیں نحو میں، ہے نا، اس کی مبادی اور نحو میں کہ فاعل کو حذف کیوں کرتے ہیں، وہ ادھر آپ دیکھ لیں گے، کما سترا فی باب النحو، جیسا کہ آپ دیکھیں گے باب نحو میں۔ وَأَمَّا هَذِهِ الْأَوْزَانِ، اما حاصل الاوزان یعنی یہ مطابع، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا حصول الاثر فی المفعول، ان اوزان مطابع میں حصول اثر معتبر ہے مفعول میں، من غیر التفات الی الفاعل السببی، توجہ نہیں ہے فاعل سببی کی طرف، غیر التفات، توجہ کیے بغیر، الی فاعل سببی، فاعل سببی کی طرف توجہ کے بغیر۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔